کیا واقعی اللہ گناہوں سے بھری زندگی گزارنے والے انسان کو بھی خود بلا لیتا ہے؟ کیا قرآن واقعی ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے؟ یہ کہانی ہے فاطمہ کی، جو ایک حرام محبت میں ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، مگر ایک ملاقات نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ فاطمہ آج کافی عرصے بعد اپنی یونیورسٹی کی دوست قرۃ العین سے ملی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، حسرت بھی اور رشک بھی۔ قرۃ العین کوئی بہت خوبصورت لڑکی نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے جیسے کسی راز کی گواہی دے رہے تھے، جیسے وہ راتوں کو جاگ کر کسی سے باتیں کرتی ہو، اپنے رب سے۔ فاطمہ اس کی باتیں سنتی رہی اور آخر کار خود کو روک نہ سکی۔ تمہیں ایسے کیسے جواب مل جاتے ہیں قرۃ العین مسکرائی اور بہت نرم لہجے میں بولی، جب انسان اللہ کی طرف سچی طلب کے ساتھ آتا ہے، قرآن کو تھام لیتا ہے، تو اللہ خود اسے جواب دیتا ہے، سنبھالتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے۔ یہ الفاظ سیدھا فاطمہ کے دل میں اتر گئے۔ اس کا جسم کانپ اٹھا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اللہ سے بہت دور جا چکی تھی۔ وہ ایک ایسے رشتے میں بندھی تھی جو حرام تھا۔ وہ سفیان نام کے لڑکے سے محبت کرتی تھی، مگر وہ صرف وقت گزار رہا تھا۔ وہ بار بار اسے چھوڑنے کی کوشش کرتی، لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ راتوں کو روتی، خود سے لڑتی، مگر پھر واپس اسی گناہ کی طرف کھینچ لی جاتی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، مگر سب سے پہلے نماز کو چھوڑا، نماز جو اس کے رب سے اس کا تعلق تھی۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے بھی محبت کرے، مجھے بھی ہدایت دے۔ قرۃ العین نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہدایت مانگنی پڑتی ہے فاطمہ، سجدوں میں رو کر اللہ کو دکھاؤ کہ تم واقعی بدلنا چاہتی ہو، وہ خود تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ ٹوٹ گئی، وہ رو پڑی، بہت روئی۔ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ قرۃ العین فوراً اٹھی، قرآن لے آئی اور اس کے سامنے کھول دیا۔ فاطمہ نے جب ترجمہ پڑھا تو اس کا دل رک سا گیا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ جیسے سیدھا اس کے لیے تھے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا واقعی اللہ نے مجھے جواب دیا ہے؟ قرۃ العین نے مسکرا کر کہا، یہ اتفاق نہیں ہے فاطمہ، یہ اللہ کی پلاننگ ہے۔ اسی لمحے فاطمہ کا دل بدلنے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اب وہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹے گی، مگر اسے ابھی ایک جنگ لڑنی تھی، اپنے دل کے ساتھ، اپنے ماضی کے ساتھ اور اس حرام محبت کے ساتھ۔ کیا فاطمہ واقعی سفیان کو چھوڑ پائے گی؟ کیا وہ سچی توبہ کر کے اللہ کے قریب آ جائے گی، یا پھر اس کا دل اسے دوبارہ گناہ کی طرف کھینچ لے گا؟ جانیے پارٹ 2 میں۔